بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ایڑی کا درد ہے۔ عام طور پر یہ درد فریکچر یا چوٹ کے علاوہ پلانٹر فیشیائٹس نامی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کن لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کے علاوہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے ایڑی کے درد کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پلانٹر فیشیائٹس یا ایڑی کا درد زیادہ تر پاؤں کے پچھلے اور اندرونی حصے میں پایا جاتا ہے، لیکن بعض افراد میں یا کچھ سچویشنز میں یہ پاؤں کے درمیانی حصے میں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ ایڑی کا یہ درد مردوں اور عورتوں میں تقریباً یکساں کامن ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کرونیکلی کی جا رہی ہو، یعنی کافی لمبے عرصے سے کی جا رہی ہو، اور پاؤں یا ایڑی پر اس کی وجہ سے بار بار یا لگاتار سٹریس آتا رہے، جیسا کہ کوئی اچھلنے کودنے والی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر جمپنگ روپس ہو سکتے ہیں، رنرز، ہاکی پلیئرز، فٹ بالرز میں یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی یا کام جس میں کئی گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے، جیسا کہ ٹریفک وارڈنز میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کچن میں کام کرتی خواتین، ایسی خواتین یا فیمیلز جو ایڑی والے یعنی ہیلز والے جوتے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، وہ بھی بعض دفعہ اس مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کے پاؤں کی شیپ یا آرچ قدرتی طور پر ہائی ہوتی ہے، یا پھر ان کے پٹھے قدرتی طور پر زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں عام طور پر صبح جب اٹھتے ہیں تو پاؤں کی ایڑی میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر مریض یہ شکایت کرتے ہیں یا علامت بتاتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد تقریباً وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد زمین پر پاؤں رکھنے یا چلنے کے قابل ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن بعض مریضوں میں یا افراد میں شام کے وقت پھر یہ ایک دفعہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ دراصل اس پلانٹر فیشیائٹس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کے تلوے میں ایک جھلی موجود ہوتی ہے جسے فیشیا کہا جاتا ہے۔ اس فیشیا کو پراپر ریسٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ پاؤں کی ہڈی میں ایک نوکیلی اضافی ہڈی بن جاتی ہے جو اس جھلی کی سوزش کرواتی ہے، اور یہی سوزش آپ کے مسلسل درد کی وجہ بنتی ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے فزیکل ایگزامینیشن اور ایکس رے کے ساتھ ساتھ دوسرے فیکٹرز کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جوتوں کی شیپ، شوگر یا آپ کا زیادہ وزن بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج میں پہلے سٹیپ میں عام طور پر پین کلرز ادویات دی جاتی ہیں، جس میں پیراسیٹامول یا مسل ریلیکسنٹ بہت زیادہ کامن استعمال کی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں، جس میں میڈیکیٹڈ جوتوں کا استعمال کروایا جاتا ہے، یا انہی جوتوں میں ان سول یعنی کہ ایک اسپیشل تلوا رکھا جاتا ہے۔ پلانٹر فیشیائٹس یا ایڑی کے درد میں فزیو تھراپی کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ فزیو تھراپی اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے اس درد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت کم کیسز میں مریض کو بدقسمتی سے اگر ان چیزوں سے یا ٹریٹمنٹ سے آرام نہیں ملتا تو انہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف موو کرنا پڑتا ہے، جس میں سٹیرائڈز یا پی آر پی کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اور اگر یہ طریقہ کار بھی فیل ہوتا ہے تو آخری سٹیپ میں سرجری یعنی کہ آپریشن کی آپشن موجود ہوتی ہے، جس میں ایڑی میں چھوٹے سے کٹ کے ذریعے سے سوزش زدہ جھلی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور چند دنوں میں مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی ایڑی میں بھی درد رہتا ہے تو انجیکشنز اور سرجری کے آپشنز کے علاوہ آپ کو پہلے فزیکل تھراپی کے آپشنز کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اس میں ڈاکٹرز ڈیفرنٹ موڈیلٹیز اور ایکسرسائزز کے ذریعے آپ کے درد کو کنٹرول کرتے ہیں، اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔